نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان مبشر نذیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی میری اس گفتگو کا موضوع یوم آزادی، یوم تشکر ہے۔ 14 اگست کی تاریخ اس حسین ترین تاریخی صداقت کی یاد دلاتی ہے کہ جب 27 رمضان المبارک 1366 ہجری 14 اگست 1947 عیسوی کو ملک خداداد پاکستان سب سے بڑے اسلامی ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تھا، اور ہم انگریز ملعون کی 150 سالہ غلامی کے بعد آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہوئے۔ اس لیے ہمارے حق میں یہ دن یوم تشکر کہلانے کا مستحق ہے۔ اس عالم رنگ و بو میں غلامی سے بڑھ کر کوئی لعنت اور آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی اور براہ راست خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی بنو اسرائیل کو بار بار یہ انعام یاد دلایا گیا کہ تمہیں اللہ رب العزت نے فرعون کے توقع غلامی سے نجات دی۔ فرعون نے جو مظالم بنو اسرائیل پر ڈھائے تھے، انگریز نے ہندوستان پر اس سے کم ظلم نہیں ڈھائے تھے، اور اہل ہند کا اپنے وقت کے سب سے بڑے فرعون کی غلامی سے نجات پانا بنو اسرائیل کی آزادی سے کچھ کم نعمت نہیں تھا۔ پھر کیا میں پاکستان کی شکل میں ہمیں صرف انگریز ہی سے نہیں بلکہ ہندو کی غلامی سے بھی آزادی میسر آئی۔ ہمارے جو بھائی ہندوستان میں ہیں، ان کے ساتھ گزشتہ 74 سال سے جو سلوک ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ انصاف فرمائیے کہ کیا ہم 14 اگست کو آزادی کی اس عظیم الشان نعمت کا شکر کرتے ہیں؟ کیا ہم اسی شکر نعمت کا عہد کرتے ہیں؟ پاکستان کا وجود میں آنا کسی عظیم الشان نعمت سے کم نہیں۔ اس نعمت کا شکر انفرادی طور پر بھی ہم پر لازم ہے اور اجتماعی طور پر بھی۔ ہم اس تاریخ کو رسمی طور پر جشن پاکستان مناتے ہیں اور بڑی دھوم دھام سے اس کی تقریبات ہوتی ہیں، لیکن ان تقریبات میں نہ کوئی انفرادیت ہوتی ہے اور نہ اس سے نئی نسل ٹھیک یہی اندازہ کر پاتی ہے کہ یہ تقریبات کیوں منعقد کی جاتی ہیں۔ اس قسم کے میلے، جشن اور ایسی تقریبات ان لادین قوموں کے ہاں بھی رائج ہیں کہ جن کا تصور حیات ہم سے یکسر مختلف ہے۔ یہ نمائشی مظاہرے جو 14 اگست کو ہمارے یہاں دیکھنے میں آتے ہیں اور جن کا اہتمام بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک میں رائج ہیں۔ ان میں نہ انفرادیت ہے اور نہ کوئی تربیت اور نہ ہی کوئی پیغام۔ یہی وجہ ہے کہ جشن پاکستان کی تقریبات سے نئی نسل کو سوائے کھیل تماشے اور لہو و لعب کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی۔ وہ سمجھتی ہے جیسے سال میں اور بہت سے میلے آتے ہیں، اسی طرح 14 اگست کو پاکستان کا میلہ ہوتا ہے۔ کیا میں پاکستان کے لیے جو تکالیف ہمارے علماء، ہمارے بڑوں نے اٹھائی ہیں اور جو قربانیاں ہمارے بزرگوں اور آباء و اجداد نے دی ہیں، وہ ناقابل فراموش ہیں؟ کیا میں پاکستان کا منظر جن لوگوں نے نہیں دیکھا، وہ ان رسمی تقریبات سے یہ نہیں جان سکتے کہ پاکستان کیا چیز ہے، کیوں بنایا گیا تھا، اور پھر خود پاکستان کے ہاتھوں پاکستان پر کیا گزری؟ پاکستان محض ایک علاقائی حصے اور جغرافیائی خطے کا نام نہیں تھا، بلکہ اس کے اول و آخر لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہی اس کی غرض و غایت تھی، لیکن افسوس کہ ہم اس غرض و غایت کو بھول بیٹھے۔ یوم آزادی کا مقصد یہ ہے کہ یوم آزادی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی 74 سالہ کوتاہیوں اور لغزشوں پر ندامت کے ساتھ توبہ کریں اور آئندہ نئے عزم اور نئے ولولے کے ساتھ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا اعلان کریں۔ خدا اور رسول کے منشا کے خلاف جو چیزیں ملک میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو مٹا ڈالیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں مٹ رہی ہیں
انہیں زندہ کریں۔ یہود و نصارہ کے طور طریقے چھوڑ کر اللہ رب العزت کے مخلص اور فرمانبردار بندوں کی راہ پر گامزن ہوں۔ یہی ہماری آزادی کا صحیح مصرف ہے، اور یہی چیز ہماری آزادی کا صحیح تحفظ کر سکتی ہے۔ ورنہ اندیشہ ہے کہ خدا نخواستہ ہماری بد کرداری اور سیاہ عملی ہمیں آزادی کی اس نعمت عظمیٰ سے محروم نہ کر دے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب شدید کا ظہور ہونے لگے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم واقعتاً یوم آزادی کو یوم تشکر میں تبدیل کریں۔ اس دن روزہ رکھا جائے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، شکرانہ کی نماز ادا کی جائے، ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں، اور ہر شخص توبہ استغفار کرے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور تا قیامت اسے قائم و دائم رکھے، اور یہاں کے حکام اور رعایا کو اپنی مرضیات کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مبشر نذیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔